اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا، حسنا کا وعدہ فرمایا۔ کن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حسنا کا وعدہ فرمایا ہے، اور جن کے ساتھ اللہ نے حسنا کا وعدہ فرمایا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا کیا ہے؟ جتنے صحابہ اکرام علیہم الرضوان ہیں سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حسنا کا وعدہ فرمایا۔ سب صحابہ اکرام علیہم الرضوان جنتی ہیں۔ کیا ہے؟ جنتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین سبقت لہم من الحسنی، فرمایا وہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے حسنہ کا وعدہ فرمایا، اولئک عنہا مبعدون، جن کے ساتھ حسنہ کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، فرمایا اولئک عنہا مبعدون، اللہ ان کو جہنم سے دور رکھے گا۔ لا یسمعون حسیسا، کتنا دور رکھے گا؟ فرمایا لا یسمعون حسیسا، انہیں جہنم کی آواز تک سنائی نہیں دے گی، اتنا دور رکھے گا اللہ تعالیٰ جہنم سے۔ پھر کیا عطا کرے گا؟ لا یسمعون حسیسہا، فرمایا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، وہ اپنی من پسند نعمتوں میں رہیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر، فرمایا کہ وہ قیامت کی جو گھبراہٹ ہے، قیامت کے دن بڑی گھبراہٹ ہوگی نا، فرمایا سب سے بڑی جو گھبراہٹ ہے نا، اکبر، سب سے بڑی گھبراہٹ سے وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ کے جو معصوم فرشتے ہیں وہ ان کا استقبال کریں گے۔ استقبال کر کے کیا کہیں گے؟ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، فرمایا یہ ہے تمہارا وہ دن، یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ وعدہ فرمایا تھا۔ آپ اس آیت پر غور کریں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حسنہ عطا فرمایا ہے، فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے دور فرمائے گا، دور رکھے گا۔ یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے حسنہ عطا فرمایا ہے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، وہ جہنمی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، جہنم سے اتنے دور کر دیے گئے ہیں کہ وہ جہنم کی معمولی سی آواز بھی نہیں سن سکیں گے۔ اور تیسرا کیا فرمایا کہ یہ لوگ جن کو جہنم کی آواز تک سنائی نہیں دیں گی، فرمایا یہ جنت کے اندر اپنی من پسند نعمتوں میں رہیں گے، جو چاہیں گے وہ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھی بات فرمایا جن کو ہم نے حسنہ عطا کیا ہے وہ قیامت کی جو بہت بڑی گھبراہٹ ہے، اس بہت بڑی گھبراہٹ سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے گا، امن میں رہیں گے۔ اور پانچویں بات کیا ہے؟ فرمایا کہ قیامت کے دن وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرمایا فرشتے ان کا استقبال کریں گے، مرحبا مرحبا، فرشتے استقبال کریں گے۔
اور کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ ہے وہ تمہارا دن جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ وعدہ فرمایا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حسنہ عطا فرمایا ہے ان کو اللہ تعالیٰ یہ فضیلتیں عطا فرما رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسنہ اللہ تعالیٰ نے کن کو عطا فرمایا ہے؟ تو حضور علیہ السلام کے جتنے صحابہ اکرام ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے حسنہ عطا فرمایا ہے، یعنی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ان صحابہ اکرام میں سے، تمام صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی ہے حضرت عثمان غنی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یوم وصال ہے 18 ذو الحج۔ اس حوالے سے آج ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس آیت کے اندر جو صحابہ اکرام ہیں، اللہ فرمایا کہ صحابہ اکرام جنتی ہیں، وہ جہنم سے دور کر دیے گئے ہیں، جہنم کی آواز تک نہیں سنیں گے، وہ سنیں گے، اور قیامت کی وہ ہول ناکی سے امن میں رہیں گے، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ تو جتنے صحابہ اکرام علیہ رضوان ہیں، چاہے حضرت ابوبکر صدیق ہے، حضرت عمر فاروق ہے، حضرت عثمان غنی ہے، حضرت علی ہے، حضرت امیر معاویہ ہے، حضرت سفیان ہے، صحابیات ہیں، جتنے صحابہ اکرام ہیں، صحابیات ہیں، سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ اللہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی تیسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک تو فضیلت یہ ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں، صحابی ہونا بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھپھی جان ام حکیم جو ہے ان کے یہ بھانجے ہیں، نواسے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے لگے، بھانجے لگے، ان کے یہ نواسے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد ہیں، یعنی یکے بعد دو صاحبزادیاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی ہیں، اس لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ حضرت عثمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت عثمان تو وہ ہیں کہ جن کو فرشتے بھی ذو النورین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذو النورین کا مطلب ہوتا ہے دو نور والا، یعنی نبی پاک کی جو صاحبزادیاں ہیں وہ نور ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے ان کو نور کہا گیا، تو جن کی اولاد کو نور کہا گیا ہے ان کو نور کہنے میں کیا حرج ہے؟ وہ بذات خود نور کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور ذو النورین پہ تو کسی کا اعتراض بھی نہیں ہے، ہر بندہ کہتا ہے ذو النورین، دو نور والا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ کر، اللہ نے حکم دیا، اللہ اکبر۔ اور پھر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اتنا پیار، اتنا پیار، اتنی محبت کہ حضور فرماتے ہیں اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی، کتنی بیٹیاں؟ 100 بیٹیاں، آپ بتائیں کہ جو داماد گمراہ ہو، جو داماد بات نہ مانے، کیا کوئی بندہ اس کو اپنی بیٹی دیتا ہے؟ حضرت عثمان غنی سے سرکار اتنا راضی ہے کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی
تو میں ایک ایک کر کے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا. یعنی ایک فوت ہوتی تو دوسری فوت ہوتی تو تیسری فوت ہوتی تو چوتھی. اس طرح میری 100 بیٹیاں ہوتی, ایک ایک کر کے انتقال کر جاتی, تو میں 100 کی 100 بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا. یہ پیار ہے, محبت ہے, راضی ہے تو تب ہی کہہ رہے ہیں. اور پھر یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے, اللہ فرما رہا ہے اپنی بیٹیوں کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ کریں. اللہ بھی راضی ہے اس بات پہ کہ اپنی بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ کریں. اللہ اکبر. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے بڑے فضائل بیان کیے. غزوہ تبوک کا سفر ہے, صحابہ کرام کے پاس کھانا نہیں ہے, پینے کے لیے پانی نہیں ہے, ختم ہو گیا ہے. بڑے پریشان ہو گئے صحابہ کرام, اور اس لشکر کے اندر جو کافر تھے, منافق تھے, وہ خوش ہو رہے تھے, ان کے چہرے کھل اٹھے. انہوں نے کہا واہ کیا بات ہے, آج مسلمان پریشان ہیں. میاں صاحب نے کہتے ہیں نا, دشمن مرے تو خوشی نہ کرنا, سجنا میں مر جانا. ہے جی, ہے نا. منافق ہر وقت یہ سوچتے رہتے تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو تکلیف دے. یہ منافق خوش ہو رہے تھے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے, یہ بھوکے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام کا چہرہ دیکھا, بڑے پریشان ہیں. سنو میرے محبوب نے کیا فرمایا. میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ, آج سورج غروب ہونے سے پہلے آج سورج غروب ہونے سے پہلے الفاظ سنو, توجہ کرو میری طرف. حضور نے فرمایا صحابہ, آج سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہارے کھانے کا انتظام فرما دے گا. یہ حضور فرما رہے ہیں, غیب کی خبر ہے. فرمایا سورج غروب ہونے سے پہلے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سن لی, لشکر میں تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے پیچھے حکم دیا کہ 7 اونٹ جو ہے مال کے لدے ہوئے لے کر آؤ. 7 اونٹ مال کے لدے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں مغرب سے پہلے پیش کر دیے. جب پیش کیے تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب اونٹ آئے تو سرکار نے فرمایا یہ کہاں سے آیا ہے اونٹ؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ حضرت عثمان غنی کی طرف سے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے. اب آگے بات سنو, مزے والی بات ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہوئے, مغرب کی نماز پڑھی, حضور نے یوں ہاتھ اٹھا دیے. جب دعا کرتے ہیں نا تو 3 طریقے ہوتے ہیں. دعا میں جو ہاتھ ہیں ان کی جو ہتھیلیاں, یعنی دعا میں ان کا قبلہ آسمان ہے, ہتھیلیوں کا قبلہ. یوں اس طرح ہتھیلیاں کر کے دعا کرنی چاہیے. بعض یوں کرتے ہیں, بعض یوں کرتے ہیں, کھیلے ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرماتے تو آپ کے ہاتھ سینے کی سیدھ میں ہوتے. جب زیادہ جذبات میں آتے تو یہاں کندھوں تک ہو جاتے. جب زیادہ جذبات میں آتے تو حضور علیہ السلام کے دونوں ہاتھ سر سے اوپر بلند ہو جاتے, اور یہ ہتھیلیاں جو ہے یہ آسمان کی طرف رہتی. یوں حضور علیہ السلام دعا کرتے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات ساری رات دونوں ہاتھ اپنے اس طرح اٹھا کے سر کے اوپر رکھ کے یوں اس طرح اٹھا کے حضور نے ساری رات دعا کی ہے, یا اللہ میں اپنے عثمان سے راضی ہوں, تو بھی میرے عثمان سے راضی ہو جا. یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں, تو بھی راضی ہو جا. یا اللہ میں راضی ہوں, تو بھی راضی ہو جا. آپ دیکھیں جب بندہ دعا کرتا ہے نا ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں,
فکرہ پیش کرتا ہے یا اللہ تو کرم کر دے، دوسری مرتبہ کہتا ہے یا اللہ تو کرم کر دے، تیسری مرتبہ کہتا ہے یوں کرم کر دے، یوں تکرار کرتا ہے نا جب، تو بندے کے جذبات بڑھتے جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، جب بندے کے جذبات بڑھتے ہیں تو پھر بندہ جذبات کے اندر اضطراب کے اندر دعا کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں پوری رات دعا کی ہے، یا اللہ میرے عثمان سے راضی ہو جا، یا اللہ میرے عثمان سے راضی ہو جا، میں بھی اپنے عثمان سے راضی ہوں. پوری رات حضور علیہ السلام نے دعا